الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو قل لا اتبع اہواءکم تم فرماؤ میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا قد ضللت اذا وما انا من المہتدین اگر میں تمہاری خواہش پر چلتا تو میں بہک جاتا اور سیدھی راہ پر نہ رہتا قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو ما عندی ما تستعجلون بہ میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو ان الحکم الا للہ حکم نہیں مگر اللہ کا یقص الحق وهو خیر الفاصلین وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے پچھلی آیت کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ اللہ اپنی نشانیاں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ لوگوں کے سامنے اللہ نے نشانیاں ایسی بیان کر دی ہیں کہ لوگ یہ واضح پہچان سکتے ہیں کہ کون سی راہ ہدایت کی راہ ہے اور کون سی راہ مجرموں کی اور ہدایت سے بھٹکی ہوئی راہ ہے۔ تو اس آیت میں حضور نے کہا کہ اللہ عز و جل نے حضور کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ میں ان خداؤں کی یا ان بتوں کی عبادت کروں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ اگر میں ان کی عبادت کروں تو گویا میں تمہاری خواہش کے مطابق چل رہا ہوں، کیونکہ تم اپنے جو بتوں کی عبادت کرتے ہو اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت، کوئی نشانی تمہارے پاس نہیں ہے کہ جس سے تم ثابت کر سکو کہ تمہارے بتوں کی عبادت کرنا ٹھیک ہے۔ تم صرف بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہو کہ تمہارے باپ دادا کا دین ہے، تم اور کوئی دلیل اس کے سوا پیش نہیں کر سکتے۔ جب بھی تمہیں کہا جائے کہ ہدایت کے راستے کی طرف آ جاؤ تو تم آگے سے یہی کہتے ہو کہ ہم کیسے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ تمہارے پاس صرف اس بات کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ مجھے تو اللہ نے ہزار قسم کی نشانیاں عطا فرمائی ہیں، قرآن اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اپنی معرفت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، تو میرے پاس تو اللہ کی طرف سے کئی دلیلیں اور کئی نشانیاں آ چکی ہیں، تو اس لیے میں تمہاری خواہش کے مطابق نہیں چلتا بلکہ جو اللہ نے نشانیاں مجھ پر نازل کی ہیں ان کے مطابق اللہ عز و جل کی پیروی کرتا ہوں اور سیدھی راہ پر رہتا ہوں۔ پھر آیت کے آخر میں فرمایا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کفار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے ہوئے، معاذ اللہ مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جو عذاب آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ جلدی جلدی لے آئیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا جواب اس طرح دیا، یہاں اسی آیت میں اللہ نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ جو تم عذاب مجھ سے مانگ رہے ہو، عذاب لانا میرا کام نہیں ہے،
عذاب لانا اللہ کا کام ہے، میرا کام تو صرف اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو تم تک پہنچا دینا ہے، اور وہ میں نے پہنچا دی ہیں۔ اب تم عمل کرو یا نہ کرو وہ تمہاری سردرد ہے، اور عذاب جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میری طاقت ہی نہیں ہے میرے پاس، اور نہ ہی میرا کام ہے عذاب لانا۔ عذاب نازل کرنا ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا رہا ہے۔ ہاں انبیاء کی دعا سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ عز و جل انبیاء کی دعا کرنے کی وجہ سے ان کی امت کے خلاف عذاب کو نازل فرما دیتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا پر جو ہے وہ ان کی قوم پر عذاب نازل فرمایا، سیلاب کا پانی آ گیا۔ کیوں؟ اب انبیاء جو ہے وہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تقریباً تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو، 950 سال تبلیغ کی، دین حق کی جو ہے وہ انہیں دعوت دی کہ اللہ کے دین کی طرف آؤ، 950 سال۔ اور آپ یقین کریں کہ کتنے لوگ، صرف 80 یا 100 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ تو پھر جا کر جو ہے وہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یہ بس میں جتنی کر سکتا تھا میں نے کر دی ہے، اب جتنے ہونے تھے ہو گئے مسلمان، باقیوں پر جو ہے وہ تو اپنا فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان پر اللہ عز و جل نے عذاب کو نازل فرما دیا۔ اسی طرح اور بھی کئی قومیں کہ جن پر ان کے نبیوں کی دعا کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے عذاب نازل فرمایا، لیکن نازل کرنا جو کام ہے وہ اللہ ہی کا ہے، ہمیشہ عذاب اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، دعا اگرچہ نبیوں کی بعض اوقات شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس پر حضور نے ان سے کہا کہ جو تم جلدی کر رہے ہو عذاب میں تو یہ میرا کام نہیں، حکم اللہ کا ہے، وہ جب چاہے گا تم پر عذاب نازل فرما دے گا۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو مجھ میں اور تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو، ظلم کرنے والوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو تم عذاب جلدی مانگ رہے ہو، یہ اگر میرے پاس، میرے اقتدار میں ہوتا، میرے اختیار میں ہوتا تو میں جو ہے وہ تم پر فوراً عذاب نازل کر دیتا، کیونکہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ میں جب تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھتا، اللہ کے حکم کی پیروی نہ کرتے ہوئے دیکھتا تو میں فوراً تم پر عذاب نازل کر دیتا۔ یہ تو اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے کہ وہ نافرمانی کے باوجود تم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ وہ اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود تم نے 360 اس کے شریک بنا لیے ہیں، 360 بت اس جگہ قائم کیے ہیں جو توحید کی علامت تھی۔ کعبۃ اللہ شریف کے اندر کافروں نے 360 بت جو ہے وہ نصب کیے ہوئے تھے۔ کعبۃ اللہ شریف وہ جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس لیے تعمیر کیا تھا کہ لوگ وہاں آئیں اور اللہ کی عبادت کریں، ایک خدا کی عبادت کریں، توحید کی جو علامت تھی وہاں بت انہوں نے نصب کر دیے تھے۔ تو یہ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت تھی کہ ان کے باوجود جو ہے وہ اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ تو یہ حضور نے کہا کہ اگر میرے حق میں ہوتا، میرے پاس اختیار ہوتا تو میں تو فوراً تم پر عذاب نازل کر دیتا کہ تم نے جو ہے وہ اس طرح اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت ہے کہ وہ تم پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہ ہیں، اتنی ہماری نافرمانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے۔ اس کے کرم اور اس کے رحم کو دیکھ کر جو ہے وہ بندے کو اور دلیر نہیں ہونا چاہیے گناہوں میں، بلکہ اس کو مہلت سمجھتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے کہ اب اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے تو بندے کو توبہ کر لینی چاہیے۔ پچھلی امتوں کے ساتھ کیا کیا معاملات تھے، رات کو کوئی گناہ کر دیتا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ آج ہم تنہائی میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنی حالت کا پتہ ہے۔ تو اگر وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ اگر ہمارا گناہ فوراً ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری کوئی عزت باقی رہتی؟ تو یہ اللہ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو اس ڈھیل کو موقع جانتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں رجوع لے آنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ اس ڈھیل کو جو ہے وہ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب چونکہ عذاب نازل نہیں ہو رہا تو اس لیے بندہ گناہوں میں اور دلیر ہوتا جائے، بلکہ اللہ عز و جل سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک چیز۔
الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ عز و جل کی کمال علم اور کمال قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ سارے غیب صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ صرف اور صرف وہ ذاتی طور پر جاننے والی جو ذات ہے وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اس کے بتائے بغیر کسی کو کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے بتائے بغیر کسی کو کوئی غیب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق علم عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق غیب کی چیزوں کا علم دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک روشن کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ روشن کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ ایک کتاب ہے جس پر اللہ نے ما کان و ما یکون لکھا ہوا ہے، یعنی جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا آخر وقت تک، وہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر اللہ عز و جل نے لکھ دیا ہے، اور اسی کا تذکرہ یہاں اس آیت میں کیا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتا دے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل ہے کہ رات کے وقت اللہ عز و جل بندے کی روح قبض فرما لیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو گویا اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے مردہ ہوتا ہے، اس کے جو ہے وہ اعضاء سارے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو گویا اس کی حالت ایسی ہے جیسے روح قبض کر لی گئی ہے۔ لیکن جب دن کا وقت ہوتا ہے وہ دوبارہ اٹھتا ہے تو اللہ اس کی اعضاء کو دوبارہ قدرت دیتا ہے، وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو رب اس بات پر قادر ہے کہ رات کے وقت تمہیں بالکل مردہ کر دے اور دن میں تمہیں دوبارہ سے زندہ کر کے اٹھا دے، تو وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے، اور یہی دلیل اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی ہر بندے کا عمل لکھا جا رہا ہے، ہر چیز، چاہے وہ نیکی کرتا ہے چاہے وہ گناہ کرتا ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اور کل بروز قیامت نامہ اعمال کی صورت میں بندے کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا، جس کے اندر ہر چیز اس کی لکھی ہوگی، اور اسے کہا جائے گا کہ اس کو دیکھو اور سارے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سناؤ اس کو جو تمہارے اعمال ہیں۔ تو اس وقت کیا رسوائی کا عالم ہوگا کہ اگر بندے نے صرف گناہ ہی کیے ہوں گے، اگر صرف اور صرف گناہ ہی ہوں گے اس کے نامہ اعمال کے اندر، تو وہ سارے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنانے پڑیں گے۔ وہ لوگ کہ آج ان کے درمیان اس کی عزت ہے، وہ لوگ کہ آج اس کو بڑا جو ہے وہ عزت والا سمجھتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت ساری اس کی کلئی کھل جائے گی، اور وہ سارے اعمال جب لوگوں کے سامنے آئیں گے تو یہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو جب پتہ ہے کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ ایک لمحہ بھر بھی غافل نہیں ہوتے انسان سے، ہر چیز اس کی لکھتے ہیں، چاہے نیکی ہے چاہے بدی ہے۔ تو بندے کو ان فرشتوں کا ہی حیا کر لینا چاہیے کہ جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جانتا ہے بندہ کہ وہ چیزیں لکھ رہے ہیں، تو بندے کو پھر صرف اور صرف نیکیوں ہی میں مشغول ہونا چاہیے، نہ کہ بدیوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مالک کریم جو درس ہوا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ مالک کریم جو نیکیاں ہم نے یہاں کی، سب کا ثواب حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے سارے انبیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، مالک قبول و منظور فرما۔ ان کے صدقے سے مالک حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب مسلمان دنیا سے چلے گئے، سب کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ مالک کریم ان سارے ثواب کا صدقہ مالک حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہیں، ان کے جاننے والوں میں سے، ہمارے نمازی ساتھیوں میں سے حضرات بیمار ہیں، اپنے حبیب کے صدقے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کی ساری پریشانیاں دور فرما۔
بے روزگاروں کو حلال اور وسیع روزگار عطا فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ